السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کئی برسوں سے پاکستان کی مالی اور تکنیکی معاونت کرنے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی تعریف کی ہے۔ امریکہ میں شائع ہونے والے جریدے بلوم برگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں ترقی کے رجحان میں آئندہ سال کے آخر تک 27% اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بحری امور کے وزیر نے عالمی جہاز رانی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ ملک بھر میں نامزد بینکوں کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہوا۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا 12واں ایڈیشن کل کراچی میں شروع ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 76 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور آج ہوبارٹ میں آسٹریلیا نے تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ٹیکس چوروں اور ان کے سہولت کاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ حکومت کی اب تک کی اہم معاشی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان اور مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آنے کا ذکر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام کو سہولت کی فراہمی کو دیگر تمام اقدامات پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود 22% سے کم ہو کر 15% پر آنے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے گزشتہ چند ماہ کے عرصے کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے کی بدولت غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے زرعی شعبے میں تاریخی اصلاحات پر پنجاب حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے برسوں سے جاری مالی اور تکنیکی معاونت کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر ڈائریکٹر طارق ایچ نیازی کی قیادت میں ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے ماحول دوست اقدامات اور حکومت اور پینشن اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھانے میں بینک کی امداد کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے وزیر خزانہ کو ایشیائی ترقیاتی بینک کے اقدامات کے بارے میں بتایا، جن کا مقصد مالی انتظام کو مزید مضبوط بنانا اور بینک کے ترقی پذیر رکن ممالک میں مؤثر نظم و نسق یقینی بنانا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر ڈائریکٹر نے کہا کہ بینک کی امداد کے ترجیحی شعبے پاکستان کی ترقیاتی ضروریات سے ہم آہنگ ہے۔ امریکہ میں شائع ہونے والے جریدے بلوم برگ نے آئندہ سال کے آخر تک پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ترقی کے رجحان میں 27% اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ جریدے نے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ پاکستان کے بازار حصص میں 1/4 سے زیادہ اضافہ متوقع ہے، کیونکہ ملکی معیشت میں بہتری آئی ہے اور کرنسی بھی مستحکم ہوئی ہے۔ جریدے کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس رواں سال عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا۔ جریدے نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ شرح سود میں کمی، روپے کی قدر میں استحکام اور معاشی اشاریوں میں بہتری کے ساتھ ممکنہ نئی درجہ بندی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بالخصوص قرض اور سرمایہ کی منڈیوں میں بڑے پیمانے پر راغب کر رہا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ معیشت، موسمیاتی تبدیلی، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، تعلیم اور صحت سمیت اہم شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں USAID کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک منفرد موقع ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے،
جس کی 2023 میں دو طرفہ تجارت $6.5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی تعلقات سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ جدت اور اقتصادی استحکام میں بہتری لانے میں بھی مدد ملے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ دونوں ممالک تجارتی رکاوٹیں دور کر کے اور مشترکہ منصوبوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک مضبوط اور باہمی فائدے کی معاشی شراکت داری قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجز کے حل اور علاقائی استحکام کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بدستور اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سالمیت کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مل کر تعمیری کام کریں۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں عالمی بحری تجارتی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بحری شعبے سے متعلق نئی پالیسی متعارف کرائی جائے گی جس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں استثناء اور دوسری مراد دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں سے چین، وسطی ایشیائی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے لیے سامان کی نقل و حمل بآسانی ممکن ہے۔ قیصر احمد شیخ نے کہا کہ گوادر پورٹ پر کام تیزی سے جاری ہے اور توقع ہے کہ اسے جلد فعال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا وفاقی کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ 50% تجارت اس بندرگاہ کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بندرگاہ چین، روس، ہانگ کانگ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان میں خواتین تاجروں کے لیے سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں خواتین تاجروں کے دن کے موقع پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے کے اجلاس میں کیا۔ رانا تنویر حسین نے تاجر خواتین کی ترقی کے لیے کوششوں پر سمیٹا کو سراہا اور پاکستانی خواتین کے حوصلے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، خصوصاً دیہی خواتین میں، جو اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہی ہیں اور معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے پی ٹی آئی کے رہنما ظہیر عباس کھوکھر کی جانب سے انتخابی ٹرائیبیونل کی کارروائی میں التوا کی درخواست پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے وکلاء آج انتخابی ٹرائیبیونل میں مکمل تیاری اور تمام ضروری دستاویزات کے ساتھ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب دوسری پارٹی کے پاس اپنے دعووں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ظہیر عباس کھوکھر نے انتخابات میں ان کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اب وہ ٹرائیبیونل کا سامنا کیوں نہیں کر رہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ وہ بار بار التوا کی درخواستیں دے کر جان بوجھ کر اس عمل میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو انہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے صحت مند معاشرہ یقینی بنانے کے لیے صحت عامہ کے شعبے میں بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طبی شعبے سے وابستہ افراد عوام اور مریضوں کے لیے روشنی کے کرن ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ طبی شعبہ ایک قابل احترام پیشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی کام انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 15 نامزد بینکوں نے آج سے حج درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق عازمین حج کو ہر حج درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے۔ دوسری قسط قرعہ اندازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنی رقم کی ادائیگی یکمشت ڈالرز میں کرنا ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کھانا، تربیت، رہائش اور ویکسین شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق شدید اور پیچیدہ طبی مسائل میں مبتلا افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا 12واں ایڈیشن کل کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگا۔ نمائش میں وسیع پیمانے پر جدید اور روایتی دفاعی آلات، ہتھیاروں اور گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی۔ عالمی دفاعی ماہرین آئیڈیاز 2024 نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دفاعی پیداوار اور برآمدات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ سکھ یاتری بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں آج حسن ابدال سے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نارووال پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے سنتے ہیں۔
اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری شرائن سیف اللہ کھکھر نے کہا ہے کہ سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور میں رہائش سمیت تمام انتظامات مکمل ہیں اور سکھ یاتری 2 روز کرتارپور میں قیام کریں گے۔ ادھر کرتارپور پہنچنے پر بھارت سے آئے دلی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے پارٹی لیڈر ہرجیت سنگھ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اور رہائش سمیت تمام انتظامات قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور پاکستانی سکھ قوم سے دلی محبت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سکھ یاتری بدھ کو گردوارہ روڑی صاحب احمد آباد کی یاترا کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے اور لاہور میں اپنی مذہبی رسومات مکمل کر کے ہفتے کو واگا بارڈر کے راستے بھارت واپس جائیں گے۔ اسپین کی سینٹ کے 4 رکنی وفد نے آج پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ اسپین کے پارلیمانی وفد کا دورہ بڑھتے ہوئے پاک اسپین تعلقات کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ملک محمد احمد نے کہا کہ پارلیمانی سفارتکاری عالمی چیلنجز حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وفد نے کہا کہ وہ قابل تجدید توانائی، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے نئے مواقع بھی تلاش کریں گے۔ مریم کی دستک پروگرام کو پنجاب بھر کے 32 اضلاع تک پھیلا دیا گیا ہے۔ نئے شامل کیے گئے 10 اضلاع میں رحیم یار خان، وہاڑی، لودھراں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، لیا، راجن پور، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، گجرات اور خوشاب شامل ہیں۔ یہ بات آج لاہور میں پی آئی ٹی بی کے چیئرمین فیصل یوسف کی زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔ چیئرمین فیصل یوسف نے کہا کہ مریم کی دستک اقدام کا مقصد تربیت یافتہ نمائندوں کے ذریعے خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے جو شہریوں کو زیادہ مؤثر انداز اور دوستانہ ماحول میں خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام قابل رسائی، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مریم کی دستک پروگرام 65 سے زیادہ سرکاری خدمات فراہم کرتا ہے جن کو شہری اب براہ راست اپنی دہلیز پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے سرکاری دفاتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو خاص طور پر خواتین اور کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے بہت بڑی آسائش ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شجیل انعام میمن نے ٹرانسپورٹ کی تمام سرگرمی کو قانونی معیار کے مطابق بنانے کے لیے کراچی میں بھاری گاڑیوں کے غیر قانونی داخلے کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں کی بدولت کراچی میں ٹریفک کے شدید دباؤ میں کمی آئی ہے۔ ایک بیان کے مطابق جاری کارروائیوں میں سندھ کے ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ کی جانب سے 1392 گاڑیوں کو 44 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ ادارے کے حکام نے 80 گاڑیاں ضبط کر لیں اور 58 گاڑیوں کے روٹ پرمٹس منسوخ کیے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو انتباہ کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ مکیش کمار چاولہ نے سندھ کابینہ میں صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ گورنر کامر خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں اسے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، منتخب نمائندے مکیش کمار چاولہ کے خاندان کے ارکان اس تقریب میں موجود تھے۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جنوبی افریقہ کی کشمیر سوسائٹی کے صدر حق نواز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم ڈھانے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ان حالات میں وقت کا تقاضا ہے کہ بیرون ملک مقیم کشمیری متحد ہو کر دیرینہ حل طلب مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے عالمی برادری میں آگاہی پیدا کریں۔ شمالی وزیرستان سے نوجوانوں کے ایک وفد نے میران شاہ کینٹونمنٹ کا دورہ کیا اور جنرل آفیسر کمانڈنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نوجوانوں کے بنیادی کردار اور ان کے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نوجوانوں نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نوجوانوں نے ملکی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو خوب سراہا۔ ممتاز قانون دان، سفارتکار اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی مرزا ابوالحسن اصفہانی کی 43ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔
18 نومبر سن 1981 کو معروف قانون دان، سفارتکار، وفاقی وزیر اور قائد اعظم کے بااعتماد ساتھی مرزا ابو الحسن اصفہانی کراچی میں وفات پا گئے اور کراچی میں گورا قبرستان کے عقب میں واقع فوجی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی 23 جنوری سن 1902 کو مدراس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کلکتہ، کیمبرج اور لندن کے تعلیمی اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سن 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر بنگال کی مجلس قانون ساز اور سن 1946 میں وہ مرکزی مجلس قانون کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی خواجہ رضی حیدر کا مرزا ابو الحسن اصفہانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے باہمی تعلقات کے حوالے سے کہنا تھا۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان 1936 سے 1948 تک جو خط و کتابت ہوئی ہے اسے قائد اعظم سے کسی رہنما کی طویل ترین خط و کتابت کہا جا سکتا ہے۔ یہ خط و کتابت جو جناح اصفہانی کرسپونڈنس کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہے، اس میں 407 خطوط کے علاوہ ٹیلی گرام کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے انہیں امریکہ میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا۔ سن 1952 میں انہیں برطانیہ میں ہائی کمشنر مقرر کیا گیا۔ سن 1954 میں وہ مرکزی کابینہ کے رکن بنے اور سن 1973 میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر بنائے گئے۔ مرزا ابو الحسن اصفہانی نے کئی کتابیں بھی تحریر اور مرتب کی، جن میں قائد اعظم میری نظر میں اور ایم جناح اصفہانی مراسلت کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں تنازع کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر عالمی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کشمیری عوام کو کئی دہائیوں سے مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ تنازع کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر پر مذاکرات کی خاطر سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حریت قیادت سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور مقبوضہ علاقے میں نافذ کالے قوانین کو منسوخ کرے۔ دریں اثنا مقبوضہ جموں کشمیر میں شہری حقوق کے کارکنوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور کشمیری نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے پر مودی کی بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کارکنوں نے کہا کہ یہ اقدامات حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے غیر متزلزل عزم سے بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے وادی کشمیر میں الگ الگ واقعات میں 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ شوکت احمد نامی نوجوان کو ضلع بارہمولہ میں تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک اور نوجوان کو ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں گرفتار کیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں کم سے کم 76 فلسطینی شہید اور 158 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,922 ہو گئی ہے۔ ادھر لبنان پر بھی اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جہاں وسطی بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں طبی عملے کے مزید 8 ارکان کو شہید کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری رہنما محمد یونس نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کوشش کرے گی کہ معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش واپس لایا جائے، جن کی حکومت کا اگست میں ایک انقلاب کے ذریعے تختہ الٹ دیا گیا تھا اور وہ بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر کام سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ عبوری حکومت طلبہ کی قیادت میں انقلاب کے دوران سینکڑوں ہلاکتوں کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلائے گی، جس نے ان کی 15 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کیا تھا۔ نائجیریا کے علاقے نائجر کے قریب عسکریت پسندوں کے حملے میں کم سے کم 5 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق عسکریت پسندوں نے ریاست بورنو میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ برازیل کے علاقے ریو ڈی جینیرو میں گروپ 20 کے رکن ممالک کا 2 روزہ سربراہ اجلاس آج شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کا موضوع ہے ایک منصفانہ دنیا اور ایک پائیدار کرۂ ارض کی تعمیر۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ آج ہوبارٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر 3 T20 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔
پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.1 اوور میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 11.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام تیز رفتاری سے جاری ہے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے. آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی سی بی کی ٹیم تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہی ہے اور مقررہ وقت سے پہلے تعمیراتی کام کو مکمل کیا جائے گا. سارے ہمارے آفیشل تقریباً روز کی بنیاد پر یہاں پہ بھی اور کراچی میں بھی اور جو تھوڑا بہت پنڈی کا کام ہو رہا ہے تینوں جگہوں پہ پی سی بی کے آفیشل موجود ہیں. اور دوسرا ساری دنیا تک یہ بتانا کہ اسٹیڈیمز کی جو کنسٹرکشن کی پیس کیا ہے اور آپ کے سامنے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایف ڈبلیو او جس تیزی سے کام کر رہی ہے اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو ڈیڈ لائن ہے ہم اس سے چند دن آگے ہی ہیں, پیچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی پاکستان میں کرائیں گے. محسن نقوی نے کہا کہ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کو اپنی ساکھ کے بارے میں سوچنا ہوگا. ایک سوال کے جواب میں محسن نقوی نے کہا کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے تمام ٹیمز تیار ہیں اور اگر بھارت کو کوئی خدشات ہیں تو انہیں دور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے عاقب جاوید کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان کرکٹ بورڈ نے عاقب جاوید کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 تک پاکستان کرکٹ ٹیم کا عبوری ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے. آج لاہور میں جاری کیے گئے ایک پریس ریلیز کے مطابق اس عرصے میں عاقب جاوید قومی سلیکشن کمیٹی کے سینئر رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہیں گے. ادھر پی سی بی مستقل وائٹ بال ہیڈ کوچ کے لیے بھرتی کا عمل جاری رہے گا اور یہ عمل 19 فروری سے 9 مارچ کے درمیان ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا. وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت فنی تعلیم اور کھیلوں کے فروغ پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر یونیورسٹی اولمپیاڈ 2024 جمعرات سے شروع ہو رہا ہے جس میں 5000 سے زائد ایتھلیٹ حصہ لیں گے. رانا مشہود نے کہا کہ ہم ایسی سرگرمیوں کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کریں گے. سندھ کے کھیلوں اور امور نوجوانان کے وزیر سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ سندھ کا کھیلوں کا محکمہ مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کھیلوں سے متعلقہ آہن پروگرام شروع کرنے کے لیے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کو سندھ یوتھ کلب میں تبدیل کرے گا. انہوں نے یہ بات کراچی میں یوتھ گالا فیسٹیول کے آخری دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ یوتھ کلب میں ای لائبریری, فری لانسر نیسٹ, پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو اور کھیلوں کی دیگر سرگرمیاں شامل ہوں گی. سردار محمد بخش مہر نے صوبے میں نوجوانوں کو کھیلوں کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. 3 روزہ یوتھ گالا فیسٹیول میں بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, سنوکر, کیرم بورڈ, تائیکانڈو سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے. یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں اور اب جانتے ہیں نعیم زبیری سے کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک بھر کے اپنے 16 فیلڈ دفاتر میں کل خواتین تاجروں کا دن منائے گا. جاری کیے گئے پریس ریلیز کے مطابق اس سلسلے میں اہم تقریب اسٹیٹ بینک کے صدر دفتر کراچی میں ہوگی جہاں گورنر اسٹیٹ بینک کلیدی خطاب کریں گے. تقریب میں کاروباری دنیا میں شاندار کامیابیوں کے اعتراف میں مختلف شعبوں میں کاروبار کرنے والی خواتین کو ایوارڈز دیے جائیں گے. پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ایک عالمی نمائش میں ہاتھ سے بنے قالینوں کو پیش کرے گی جو آئندہ سال جنوری میں ترکی میں ہوگی. عالمی نمائش میں 15 اسٹال قائم کیے جائیں گے اور قالینوں کی صنعت سے وابستہ 50 سے زائد افراد شرکت کریں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 71 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 94,995 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 765 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 457 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 192 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ, 220 میں کمی جبکہ 45 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. ریلائنس کاٹن ملز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 61 روپے 75 پیسے کا اضافہ جبکہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز کے حصص کی قیمتوں میں 85 روپے 80 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 5 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 350 روپے 73 پیسے اور 351 روپے 36 پیسے. یورو 292 روپے 68 پیسے اور 293 روپے 21 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 2 پیسے اور 74 روپے 15 پیسے. UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے.
जापानी येन कीमत खरीद ₹1.80 और कीमत फ़रोख्त भी ₹1.80। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,33,457 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान 2,71,183 मीट्रिक टन बरामदी और दरामदी सामान की नकल अमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मारूफ फिल्मी हिदायतकार परवेज़ मलिक की 16वीं बरसी आज मनाई गई। तो वो 1937 में कराची में पैदा हुए। परवेज़ मलिक ने मुनफरिद किस्म की फ़िल्में तख्लीक की। उन्होंने हीरा और पत्थर, एहसान, दोराहा, मेहरबानी और कुर्बानी समेत 20 से ज़्यादा फिल्मों में हिदायतकारी की। फिल्मी सनद में उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। परवेज़ मलिक 2008 में आज ही के दिन इस्लामाबाद में आर्ज़ क़ल्ब के बायस इंतकाल कर गए। और लोक मेला की इख्तितामी तकरीब लोक वर्सा कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। 50 बरस लोक मेला वर्सा के क़याम को 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के मौके पर मुनक्किद किया गया। सालाना लोक मेले में पाकिस्तान के भरपूर सकाफती वर्से, सूबाई पवेलियन, ख़रीदारी के स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स के अलावा मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए गए। मेले में मुल्की वर्से को उजागर करने के लिए फ़नून, दस्तकारियाँ और रिवायती प्रोग्राम भी पेश किए गए। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान ने बायो फोर्टिफाइड और जिंक से भरपूर रिकॉर्ड 1.5 करोड़ मेट्रिक टन गंदम की कटाई के जरिए ज़रूरी तरक्की में शानदार कामयाबी हासिल की है। माहिरीन और हुकाम के मुताबिक इससे बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन में जिंक की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। फैसलाबाद में अयूब ज़रूरी तहकीकी इदारे के गंदम के तहकीकी मरकज़ और हार्वेस्ट प्लस के इश्तराक से तैयार करदा ये फसल ग़िज़ाइयत से भरपूर है और जरासीम से मुदाफ़ियत फ़राहम करती है, जो मुल्क के ज़रूरी शोबे में तब्दीली की जानिब अहम कदम है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान, जबकि पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने का इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -7, सतौर, कलाम, स्कर्दू में -3, जबकि ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 7, मरी में 5, लाहौर में 13, कराची में 22, पेशावर में 8, कोयटा में 1, मुजफ्फराबाद में 8, गिलगित में 2, स्कर्दू में -3, श्रीनगर में 4, जम्मू में 12, लेह में -7, पुलवामा में 4, अनंतनाग में 4 और शुपियां में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज़्यादातर इलाके स्मोक और धुंध की लपेट में रहे। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना ने कई बरसों से पाकिस्तान की माली और तकनीकी मुआवनत करने पर एशियाई तरक्याती बैंक की तारीफ की है। अमेरिका में शाया होने वाले जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तरक्की के रुझान में आइंदा साल के आखिर तक 27% इजाफे की पेशगोई की है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने पाकिस्तान की अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। बहरी उमूर के वज़ीर ने आलमी जहाज़रां कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। मुल्क भर में नामजद बैंकों की जानिब से हज दरखास्तों की वसूली का अमल आज से शुरू हुआ। दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 का 12वां एडिशन कल कराची में शुरू होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह तनाज़ कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 76 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और आज होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔